بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے اور تقریباً یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے، لیکن شاید ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، اس کی فکر نہیں کرتے اور اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں جنہیں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، تو ہم اپنی زندگی میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس طرح کی جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو کس طرح اگنور کرتے ہیں اور پھر اس اگنورنس کا، نظر انداز کرنے کا ہمیں کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہماری فیملی میں اس طرح کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو سر درد ہو جاتا ہے یا کسی کو ٹیمپریچر ہو جائے یا خدا نخواستہ اور کوئی جسمانی بیماری لگے تو ہم اس بارے میں بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہو اس کی خود سے ٹریٹمنٹ کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ چلیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے یا سر درد ہو گیا ہے تو خود ہی آرام آ جائے گا، تھوڑا عرصہ ہم اس کو پوسٹ پون بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو کتنی میڈیسن لینی ہوگی، کیا اس کے لیے پرہیز کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمارے جسم کو جو بیماری لگتی ہے، جس سے ہماری جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، یا آسان الفاظ میں ہم اس کو بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک بیماریوں کا سمندر اپنے دماغ میں لیے ہوئے، ٹینشن لیے ہوئے، سٹریس لیے ہوئے، ڈپریشن لیے ہوئے، ماضی کی تلخ یادیں لیے ہوئے، پرانے ہمارے نیگیٹو ایکسپیرینسز جو لائف میں ہوئے ان کو لیے ہوئے سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو اس بات کی سینس نہیں ہے کہ یہ جو اس طرح کی منفی سوچیں ہیں نہ صرف یہ ہمارے ذہن کو بلکہ ہماری جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ابھی اویئرنیس کا وہ لیول آیا ہی نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کے مسائل جو ہیں، جو ذہنی طور پہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ان کو مسائل کا نام دیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کامن ہے۔ اچھا، ہم جب اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سیریس نہیں لیتے، اس طرح کے مسائل کو، ذہنی مسائل کو، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ کھچڑی دماغ کے اندر پکتی رہتی ہے اور یہ پھر اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں، چاہے انزائٹی ہو یا ڈپریشن ہو، کہ بعض اوقات لوگ اپنی جان سے خودکشی کے ذریعے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پہ کہ فلاں شخص تھا، اس نے زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کر لی۔ فلاں عورت تھی، اس نے حالات سے مجبور ہو کے خود کو بھی مار لیا، اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیا۔ فلاں بندہ تھا، اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ فلاں شخص تھا، اس نے ٹرین کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ فلاں اسٹوڈنٹ تھا، وہ فیل ہوا، بار بار فیل ہوا، یا اپنے والدین کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ سکور نہیں لے سکا، مارکس نہیں لے سکا، تو اس نے خودکشی کر لی۔ یہ جو خودکشی تک جانے کا سفر ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سفر ہے،
یا ایک روٹین والی اچھی زندگی چھوڑ کے نشے کی طرف جانے کا سفر ہے، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اور وہ جو پروسیس ہے وہ ہماری ذہنی صحت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے انزائٹی ہوتی ہے، اس کے پیچھے سٹریس ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے، اور اس طرح کی دوسری نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پاکستان میں اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو تقریباً ہر سال 18,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ وہ ہم اس کو نام اور دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس نے خرچے گھر کے پورے نہیں ہوتے تھے اس لیے خودکشی کر لی، کوئی کہتے ہیں اس نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لی، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں تھے، راشن کے پیسے نہیں تھے، خرچے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے جان دے دی، مہنگائی سے تنگ آ کے خود پہ پیٹرول چھڑک دیا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ اصل میں یہ جتنے ایکسپیرینسز ہیں یہ بیسیکلی ذہنی بیماریوں سے جنم لیتے ہیں۔ یہ جتنے ایونٹس ہیں یہ اس طرح کی ناگہانی اموات ہیں، یہ ان کے پیچھے بیسیکلی ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، ہم نام اور طرح کے دے دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں میں بڑے سمپل اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپریشن ہے کیا، کیسے شروع ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم ایسی کون سی چیزیں اپنی زندگی میں، کون سی ٹیکنیکس، کون سے کلیے، کون سے فارمولاز اور کون سے طریقے اختیار کر کے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری جو زندگی ہے یہ پرانے دور کی نسبت سہولیات سے بھری پڑی ہے، اور ہمیں جو آج فیسلٹیز اویلیبل ہیں یہ پہلے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایسی فیسلٹیز نہیں تھیں۔ فار ایگزامپل اگر آج ہم کمیونیکیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس موبائل فون، کیمراز، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی فون، اینڈرائڈ، تو بہت ساری وہ فیسلٹیز ہیں جو پہلے کے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو جدید ترین ٹریول کرنے کے ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں۔ ٹھنڈے گرم گھروں میں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اے سی کی سہولت موجود ہے، مارکیٹس ہیں، شاپس ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، پارکس ہیں، یعنی بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے ان سہولیات میں اضافہ ہوا، ہماری انکم میں اضافہ ہوا، کوالٹی آف لائف میں اضافہ ہوا، سہولیات میں اضافہ ہوا، تو انسان کو تو زیادہ پرسکون ہونا چاہیے تھا، وہ زیادہ خوش ہوتا، وہ زیادہ اطمینان سے زندگی گزارتا، اس کی زندگی زیادہ خوشگوار ہوتی، اس کے مسائل پہلے سے کم ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے نسبتاً کم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان ساری ایڈوانسمنٹس کا، ٹیکنالوجی کا، ان فیسلٹیز کا اور اس لگژریس لائف کا انسان کی ذہنی صحت کے اوپر الٹا امپیکٹ آیا ہے۔ یعنی جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں تو انسان کو نفسیاتی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور آج تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اور ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا، ہمیں ان کی علامات نہیں پتہ، ہم صرف جسم کو بیمار ہونا، سر درد ہو جانا، ٹیمپریچر ہو جانا یا اس طرح کی اور بیماری جو جسم کو لگتی ہے ہم صرف اس کو بیماری سمجھتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں اب زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں وہاں لوگوں نے اس پہ کام کیا اور جگہ جگہ کاؤنسلنگ سینٹر ڈیولپ کر لیے۔ وہاں کے آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں تو ہر تعلیمی ادارے میں حتیٰ کہ اسکولز کے اندر باقاعدہ طور پہ ویل بینگ سینٹر بنے ہوئے ہیں،
وہاں کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کے ہیلتھ ایشوز ہوں، ان کے ایموشنل پرابلمز ہوں، ان کی مورل ویلیوز سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، اور ان کے کوگنیٹیو ایبلٹیز سے پرابلم ریلیٹڈ ہوں، یا ان کے کوئی لرننگ کے ایشوز آ رہے ہوں، ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہوں، تو اداروں کے اندر ان ایشوز کو پراپر ایڈریس کیا جاتا ہے، ان کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے، اور ماہرین نفسیات کی وہاں سروسز انہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ابھی تک ہمارے ملک میں چونکہ اس طرح کا سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، اگرچہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب یہ مزید چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو اس سے ڈیفینیٹلی لوگوں کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی. تو یہ ہمیں سب سے پہلا جو نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، اسی طرح انسان کے ذہن کو بیماری لگتی ہے. جس طرح جسمانی بیماری کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اسی طرح نفسیاتی اور ذہنی بیماری کو بھی سیریس لینے کی ضرورت ہے. تو جس طرح جسم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ڈپریشن ہے، اور یہ ایک ایسی نفسیاتی اور ذہنی بیماری ہے کہ جو انسان کی سوچ کو، اس کی ایموشنز کو، اس کے جذبات کو، اس کی زندگی کو یہ جکڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ ایسا شکنجہ لگا دیتی ہے کہ انسان اپنی ہی سوچوں کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں بہتر طور پہ پرفارم ہی نہیں کر پاتا. اور اگر خدا نخواستہ یہ انیشیل لیول سے تھوڑا آگے چلا جائے اور سویئر ہو جائے اور انٹینسو ہو جائے تو پھر اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 5 میں سے 1 بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. اور اس کی پر اینم جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی تقریباً 18,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے پاکستان میں خودکشی کر لیتے ہیں. یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے. اور یہ کوئی عام چھوٹی سی اداسی یا پریشانی یا ذہن کا منتشر ہو جانا اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان مسلسل مایوسی کی کیفیت سے گزرے، وہ مسلسل پریشان ہونا شروع ہو جائے، پرانے اس کی کوئی ماضی کے ایسے تجربات ہوں، کوئی تلخ یادیں ہوں، یا کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوں، یا اس کی لائف میں کوئی ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ ان سے جان تو چھڑانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے مائنڈ سے نکل نہیں پڑتے، وہ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے. بعض لوگ خود کلامی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اور ان سچویشن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. تو جب یہ اس طرح کی کیفیت 15 دن یا 20 دن یا مہینہ تک رہے اور انسان اس سے نکل نہ پائے تو پھر یہ ڈپریشن سائیکالوجی کی زبان میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ ہوتا کیسے، اگر اس کی تھوڑا ٹیکنیکل اسپیکٹ دیکھیں تو ہمارے دماغ کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جب وہ امبیلنس ہوتے ہیں تو پھر انسان کے جذبات کے اوپر، اس کے مزاج کے اوپر اداسی، پریشانی اور بے ہمتی اور اس طرح کی مایوسی والی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ڈپریشن کا اوور ویو ہے کہ جب انسان اپنے دل میں، اپنے دماغ میں مایوسی والی فیلنگز اس کو آنا شروع ہو جائیں، وہ مسلسل پریشان رہے، اس کا کسی کام میں دل نہ لگے، وہ پرانی باتیں، پرانے واقعات، پرانے ایکسپیرینسز، ماضی کے تلخ یادیں یاد کر کر کے سوچتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ہوا کہ ڈپریشن ہو گیا، یہ آتا کہاں سے ہے؟ کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے؟ اس کے موٹیوز کیا ہیں؟ کیا ایسے اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اس ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ہم ان کو کاؤنٹ بھی شاید نہ کر سکیں، لیکن چند ایک وجوہات
جو اہم ہیں اور جن کا ہماری سوسائٹی سے تعلق ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو کوریدتا ہے۔ وہ بار بار حال میں رہنے کی بجائے، مائنڈفل رہنے کی بجائے، پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی بجائے، اور اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنے کی بجائے، اور اپنے حال کو اچھا بنانے کی بجائے، وہ بار بار پرانے واقعات، پرانی یادیں، پرانی انکنوینئنسز اور وہ چیزیں جس سے اس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ناکامی ہوتی ہے، وہ ان کو بار بار یاد کرتا ہے، بار بار اس کے اوپر تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرتا ہے، سوچتا چلا جاتا ہے، تھنکنگ پروسیس ڈیولپ کرتا ہے۔ تو یہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی میں کھویا رہے، وہ پریزنٹ کو چھوڑ کے پاسٹ کے اندر غور و فکر کرتا رہے اور روتا رہے اور پیٹتا رہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا، میری قسمت ہی ایسی ہے، میرا نصیب ہی خراب ہے، میرے حصے میں یہ ساری پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں، میں نے تو بڑی اجیرن طرح کی زندگی گزاری ہے، بڑی مشکلات آئی ہیں۔ بس وہ اس طرح کی جب باتیں کرے گا، جب ہر وقت پاسٹ کو ڈسکس کرے گا، تو یہ پھر اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے، حال میں رہنے کی بجائے اور بہتر زندگی گزارنے کی بجائے، وہ ایک کمپلیٹ ڈپریشن کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو حساس زیادہ ہوتے ہیں، جن کا لیول آف سینسٹیوٹی حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کو چھوٹی سی کوئی ڈسکمفرٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے، چھوٹا سا کوئی جملہ ان کو بول دے، ذرا سے ان کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کر لے، یا کسی کی ان کو کوئی بات بری لگ جائے، یا اور کسی انکنوینئنس کا انہیں سامنا کرنا پڑ جائے، تو وہ حساس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، سینسٹیو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ پورے کا پورا ایک کہانی ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ وہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا کوئی اتنا امپیکٹ بھی نہیں ہوتا، اور جس نے وہ بات کہی یا کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اور اس کی انٹینشن بھی یہ نہیں ہوتی، نیت بھی یہ نہیں ہوتی کہ اس کو میں نے کوئی تکلیف دینی ہے یا پریشان کرنا ہے، وہ انسان خود ہی اس چھوٹی سی بات کو لے کے جب اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، جب اس پہ غور و فکر شروع کر دیتا ہے، جب اس چھوٹی سی بات سے مختلف طرح کے نتائج نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے اینگل سے، طرح طرح کی ڈائمنشنز کے اس کی نئی نئی تشریحات کرنا شروع کر دے، نئے نئے زاویے سے اس کو دیکھنے لگ جائے، تو پھر وہ ڈپریشن میں الٹیمیٹلی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ انفیریئر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر ٹین ایج میں ہیں جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو اپنی جو اپیئرنس ہے اس کا بڑا کریز ہوتا ہے، اپنی ہائٹ کا بڑا وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ قد چھوٹا ہو تو اس کو ہر وقت یہی سوچیں آتی رہیں گی کہ میرا قد چھوٹا ہے، وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے انفیریئر ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کا سکن کلر ڈیفرنٹ ہے، یعنی آڈ ہے، یا ہم پاکستان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیئر نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو بھی لے کے پریشان ہوتا رہے گا، اداس ہوتا رہے گا، اور طرح طرح کے اس کے لیے ہیلے لوگ کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک ہمارے ہاں تعلیم کے اندر اور مارکس کے اندر اور نمبروں کے اندر، پرسنٹیج کے اندر، سکورز کے اندر، گریڈز کے اندر ایک موازنہ کرنا، اور ہمارے پیرنٹس کے خاص طور پہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں کے اتنے نمبر آئے ہیں، تمہارے اتنے نمبر آنے چاہیے، فلاں کی پوزیشن آئی ہے لہٰذا تمہاری بھی پوزیشن آنی چاہیے، فلاں کی اتنی پرسنٹیج ہے، تمہاری اگر اتنی پرسنٹیج نہ آئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو ہم اس طرح کی جب اسٹیٹ آف کمپٹیشن میں بچے کو ڈال دیتے ہیں، جب وہ اپنا کمپیریزن کرنے لگ جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا، جب وہ والدین کی ایکسپیکٹیشن سے پورا نہیں اتر پاتا، تو الٹیمیٹلی وہ پریشانی کی طرف، اداسی کی طرف اور ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ بچہ
والدین کی توقعات پہ پورا نہیں اترا اور اس نے الٹیمیٹلی سوئسائڈ کر لیا، خودکشی کی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا کوئی روزگار پراپر نہیں ہے، دیہاڑی لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہ لگی تو بس خالی ہاتھ واپس آ گئے، تو جب مسلسل اس طرح کی تکلیف دہ سچویشن سے گزرتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ میں تو سال ہا سال سے ہی ایسے ہی اسرت کی، تنگی کی، افلاس کی اور غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے، یہ تو میں سال ہا سال سے یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ تو وہ پرانے سارے ایکسپیرینسز کو جمع کر کے ایک نتیجہ اس سے کنکلوڈ کرتا ہے کہ چونکہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہونے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ تو وہ الٹیمیٹلی وہ سوچیں جمع ہوتے ہوتے اس کو زندگی سے موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور جب ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو پاتی، وہ سکسیسفل نہیں ہوتے، چاہے وہ شادی ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، تو اس صورت میں بھی بریک اپ ہوتے ہیں، سپریشن ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نہیں نکل پاتے، حتیٰ کہ انہیں عرصہ دراز تک کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، تھراپیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ کچھ جنرل وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو ڈپریشن آتا ہے، اور ڈپریشن ہونا ابتدائی لیول کا اٹس نیچرل۔ ہر انسان اداس ہوتا ہے، ہر انسان پہ پریشانی آتی ہے، ہر انسان اس طرح کی جب فیلنگز اس کو آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ذہنی سکون کسی حد تک متاثر ہوتا ہے، تو اٹس نیچرل۔ لیکن جب اگلا جو اس کی سٹیج ہے کہ انسان اس ڈپریشن کو اپنے اوپر سوار کر لے اور جو اس کے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، جو منفی تجربات سے وہ گزرا ہے، وہ انہی کو پوری زندگی بنا لے اور ان کی بنیاد پہ سمجھے کہ اب تو روشنی ختم ہو گئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر ڈپریشن اس کی زندگی کو واقعی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ زیادہ سوچنے سے اور پرانے قصوں کو بار بار یاد کرنے سے اور پرانی باتوں کو بار بار دہرانے سے اور تنہائی میں رہ کے ان پہ سوچنے سے اور ان پہ پورا تھاٹ پروسیس جنریٹ کرنے سے یہ ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر یہ آگے بڑھتا کیوں ہے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ڈپریشن نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا، جو ریئلٹی ہے وہی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی میں اداسیاں نہ آئی ہوں، ناکامیاں نہ آئی ہوں، پریشانیاں نہ آئی ہوں، جس پہ ظلم نہ ہوا ہو، جس کے ساتھ برے سلوک نہ ہوئے ہوں، جس کی کبھی بے عزتی نہ ہوئی ہو، جس کو کبھی ڈی گریڈ نہ کیا گیا ہو۔ ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی طرح کا شخص ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ان نشیب و فراز سے گزرا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو خدا نخواستہ لا علاج ہو، بلکہ ہر شخص اس سے گزرتا ہے۔ ہر شخص کے زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اداس بھی ہوتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ بس یہ تاریکی اب کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب ان تجربات سے گزرتے ہیں، جب ان کو اس طرح کے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کتاب زندگی کا صرف ایک پیج سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھنے لگ جاتے کہ اگر میری کتاب زندگی کا ایک پیج یا ایک چیپٹر ایسا ہے تو ساری کتاب ایسی نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور پھر اقبال نے بڑا خوبصورت یہ بات کہی کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
تو مومن کی زندگی اسی طرح ہی ہے، وہ کبھی حالت غم میں ہوتا ہے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر کا حقدار ہو جاتا ہے، اور جب حالت خوشی میں ہوتا ہے، اس کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، وہ کوئی اچیومنٹ کرتا ہے، کوئی سکسیس آتی ہے اس کی لائف میں، کوئی ایڈیشن ہوتی ہے، کوئی ایوارڈ آتا ہے، پلیئر ملتی ہے، تو وہ شکر کر کے دوبارہ اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو زندگی یہ انہی دو چیزوں کا نام ہے، کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں ایک اور اقبال کو کوٹ کروں گا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسے پرانی یادیں ہیں، اور میری زندگی میں بھی ہیں، کئی ایسی اپرچونٹیز ہوں گی شاید میں نے مس کر دی، ان کو اویل نہیں کیا، کئی ایسے ڈیسیجنز ہوں گے کہ جو اگر میں دوسری طرح ڈیسیجن لے لیتا تو میری زندگی کا جو سفر ہے یا جو ڈائریکشن ہے وہ آج کسی اور طرح کی ہوتی۔ تو یہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ایکسپیرینس بھرے پڑے ہوں گے، تو بجائے یہ کہ ہم ان کو پرانے یادوں کو، پرانی باتوں کو لے کے بیٹھیں اور خود کو کوستے رہیں اور اپنی انرجی ڈاؤن کرتے رہیں اور اپنے خود دشمن بنیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور جس طرح قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور جس طرح حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، بھائی جو ہو گیا بس وہ اللہ کی تقدیر تھی، آگے نکلو۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو یہ دنیا اللہ کی بہت وسیع ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ تو یہ اتنی وسیع کائنات میں کسی چھوٹی سی پریشانی کو، کسی چھوٹی سی اداسی کو، کسی چھوٹے سے ایکسپیرینس کو لے کے پوری زندگی پر مایوسی کا لیبل لگا دینا، یہ ایک مسلمان کے شایان نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے اگر گناہ پہاڑوں جتنے بھی ہو جائیں، اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوس صرف شیطان ہوگا۔ اور اگر یہ ہم جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ انبن ہو گئی، کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، تو ہم تو اس کو ساری زندگی معاف نہیں کرتے، اور ہم اس کو معاف نہیں کرتے، یہ تصور ہی غلط ہے، ہم خود کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کا بوجھ اپنے دماغ میں اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو چاہے خبر ہو یا نہ ہو، اس کو ہماری پریشانی کی تکلیف اس کو تو پہنچنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو خبر نہیں ہے، تو وہ اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہم بوجھ بنا کے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ بار بار مومنوں کی یہ صفت بیان فرماتا ہے کہ وہ تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ اپنے اندر سکل ڈیولپ کرنی ہوگی، نکلنا ہوگا ماضی کی تلخیوں سے، ماضی کے پرانے تجربات سے، اور ماضی میں جو ہمارے ساتھ غلط ہوا بس چھوڑ دیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہمارے پاس اور بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، بہت دنیا کھلی ہوئی ہے ہمارے لیے پرفارم کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ایک فائدہ ہو، صرف ایک فائدہ ان پرانی باتوں کو یاد کرنے کا، تب بھی میں کہوں کہ چلیں اس میں یہ فائدہ ہے، سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں۔ اس سے بڑی دنیا میں کیا قیامت آ سکتی ہے کہ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا، ہیروشیما تباہ ہوا، ناگاساکی تباہ ہو گئے، اور آج تک وہاں ڈسیبل بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج تک لوگوں کی وہاں صحت متاثر ہے۔ لیکن آپ جیپنیز کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، وہ اس امریکہ کی اس دہشت گردی پہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں بس وہ ایک قصہ تھا، وہ ختم ہوگی بات، ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم اگر پرانی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور صرف پرانا روتے رہیں تو ہم تو دنیا میں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اقبال بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو
جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، درا ہے کیا بلا عہد کہن کی داستان۔ ماضی کے قصوں میں کیا رکھا ہے؟ ہاں، وہ ماضی کے قصے جو موٹیویشن دیں، وہ ماضی کی یادیں جو انسپائر کریں، وہ ماضی کے تجربات جو ہمیں ایک نیا انتھوزیازم دیں، جو ہمیں نئی ڈائریکشن دیں، جو ہمیں گائیڈ کریں اور جن سے ہم لرن کریں۔ ایسے ایکسپیرینسز تو فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن ماضی کی اداسیوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، برے دنوں کو یاد کر کر کے کڑتے رہنا اور اپنی قسمت کو روتے رہنا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان بالکل بھی نہیں ہے۔